السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینی فلیورز آف لائف۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی، یمی اور بہت کم مسالوں میں بننے والی کڑھائی۔ دیکھنے میں جتنی ٹیمپٹنگ لگتی ہے، کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے۔ چلیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کڑھائی بنانے کے لیے کڑھائی مسالہ تیار کریں گے۔ مرچ 1 ٹی اسپون، زیرہ 1 ٹی اسپون، ثابت دھنیا 1 ٹی اسپون اور ثابت لال مرچ 10 سے 12۔ تمام چیزوں کو ہم ڈرائی روسٹ کر کے دردرا سا کوٹ لیں گے۔ پھر یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لے لی تھی اور اس میں ½ کپ آئل ایڈ کرا۔ لو ٹو میڈیم فلیم پہ میں نے اپنے آئل کو ہیٹ کر لیا تھا اور ½ کلو چکن میں نے اس میں ایڈ کر لی اور اچھے سے میں اس کو فرائی کروں گی۔ چکن کا پانی اچھے سے نکال کے خشک کر کے پھر اس کو آئل میں ایڈ کریں، کیونکہ ڈائریکٹ ہم آئل میں اس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو چھینٹیں آ سکتی ہیں۔ یہاں فلیم ہم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پر ہی اس کی اچھے سے بنائی کریں گے۔ اچھا سا اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا پانی بالکل خشک ہو جائے اور ہائی فلیم ہی رکھنی ہے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر دے۔ جب چکن کا کلر چینج ہونے لگے گا اور وہ تھوڑی سی گولڈن براؤن پہ چلی جائے گی تو ہم یہاں پہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے 2.5 چمچے۔ اب یہاں پہ ہم چکن کو لہسن ادرک کے ساتھ جو ہے اچھے سے بھونیں گے اور اتنا بھونیں گے کہ لہسن ادرک کا پانی اور کچا پن ختم ہو جائے۔ اور لہسن ادرک کے ساتھ ہی آپ اس میں نمک حسب ضرورت ایڈ کر لیجئے۔ میں نے یہاں پہ 1 ٹی اسپون ایڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے بعد میں کم پڑنے پہ ایڈ کر لیا تھا۔ چکن کڑھائی ایسی ڈش ہے جو ہر کسی کو ہی پسند آتی ہے، کیونکہ یہ ایک تو کم مسالوں میں بھی بنتی ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے۔ ویسے تو اس کو روٹی کے ساتھ ہی پریفر کرتے ہیں، لیکن میں جو ہوں اس کو زیرے والے چاول کے ساتھ کھاتی ہوں اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت مزے کے لگیں گے۔ بس اس کو ہم فرائی کریں گے اتنی دیر تک کہ لہسن کا پانی سوکھ جائے۔ یہاں پہ بہت اچھے سے میری چکن فرائی ہو چکی تھی اور اس میں میں نے 6 عدد ٹماٹر ایڈ کر لیے تھے میڈیم سائز کے۔ آپ اس کو جتنی چکن ہو اتنے ہی ٹماٹر ایڈ کریں گے تو یہ بہت اچھی کڑھائی بنے گی۔ اور فلیم ہائی ہی رکھنی ہے یہاں پہ بھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے، کیونکہ نمک ہم اس میں ایڈ کر چکے تو پانی چھوڑ دے گا ٹماٹر اور سافٹ ہو جائے گا، اور ہائی فلیم پر ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ جب ٹماٹر تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے تو ہم ڈھک کے پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ٹماٹر کے پانی میں اچھے سے گل جائے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ ٹماٹر صحیح سے پک جائے اور میشڈ ہو جائے۔ یہاں پہ میں چمچے کی مدد سے ٹماٹر کو میش کرتی رہوں گی تھوڑی تھوڑی دیر میں۔ جو سب سے پہلے ہم نے اپنے کڑھائی مسالہ بنا لیا تھا ڈرائی روسٹ کر کے جو کوٹ لیا تھا، اب ہم اس میں 2.5 چمچے وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجئے جتنا آپ کو صحیح لگے، اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو ایک ساتھ جو ہے وہ ڈرائی روسٹ کر کے مسالہ اسٹور کر سکتے ہیں اور آپ کی کڑھائی بہت جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے کڑھائی مسالہ چکن کے ساتھ اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور بھونیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ یہاں پر آپ کو کڑھائی کی بہت ہی زبردستی خوشبو آنے لگے گی، اور 5 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں گے تاکہ مسالے کی خوشبو اچھے سے چکن میں آ جائے۔ یہاں آئل بالکل اچھے سے اوپر آ چکا تھا تو میں یہاں پہ 4 سے 5 چمچے پھٹی ہوئی دہی ایڈ کروں گی تاکہ اچھی سی گریوی بن جائے۔ اس کو بغیر دہی کی بھی ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑی سی گریوی پسند ہے تو میں یہاں پہ دہی اس لیے ایڈ کر رہی ہوں۔ دہی ایڈ کرتے ہوئے فلیم لو کر لیجئے تاکہ دہی پھٹے نہ۔ کڑھائی تقریباً ریڈی ہے۔ اب اس میں ہم کچھ ہری مرچیں چیرا لگا کے ایڈ کر لیں گے اور ادرک ایڈ کر لیں گے ساتھ میں، اور ساتھ میں سوکھی ہوئی میتھی 2 چمچے اب اس میں ایڈ کر لیں۔ فلیم بند کر لیجئے اور 5 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں تاکہ ہری مرچوں کی خوشبو آ جائے۔ کڑھائی بالکل ریڈی ہے، چلیے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ میں بس اوپر سے ہری دھنیا اچھے سے گارنش کر لیں، اور مزیدار سی کم مسالوں میں بننے والی کڑھائی ہماری بالکل ریڈی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں، تب تک اللہ حافظ۔